السلام علیکم۔ یہ حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ ابھی جو نیوز رپورٹس کے مطابق انڈیا میں دوبارہ سے کورونا وغیرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، لیکن بامبے کیرل میں سب سے زیادہ کیسز اس کے ملے ہیں اور اب تو دلی میں بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کے بارے میں طاعون مطلب ایک ایسی وبا جو کہ ایک دوسرے سے پھیلتی ہے۔ حقیقت کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ نہیں لگتی، پھر چاہے آپ کتنے ہی بیماری کے قریب کیوں نہ رہو۔ لیکن حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ ثواب کی امید سے اس جگہ پر جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگو مت ہی، اگر وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو، ٹھیک ہے، ثواب کی امید سے وہیں رہو۔ اگر مقدر میں ہوگا تو بچ جاؤ گے، اگر مر گئے تو شہید کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقدیر کے اوپر یہ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی محنت سے سمجھدار یا قابل بنے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز تقدیر میں سے، ناکارہ اور ناسمجھ ہے کوئی تو تقدیر ہی کی وجہ سے، ہوشیار اور قابل ہے تو وہ تقدیر ہی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ تقدیر کے طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع تو وہ بھی تقدیر ہی میں ہوگا، لیکن آپ کو وہاں سے کیا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پھر بھلے ہی آپ کی موت آ جائے تو وہ شہید کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، ثواب کی امید کے ساتھ وہیں ٹھہرے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی حدیث دیکھیے، یہ جو حدیثیں ہیں یہ جو ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان، یہ چیپٹر ہے، اور یہ تقدیر والا جو چیپٹر چل رہا ہے تقدیر کے بارے میں، یہ ساری حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے، یعنی کہ ہر مسلمان میں، ہر مومن میں بھلائی ہوتی ہے، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے ایمانی لیول پر طاقتور، اس کا مطلب کوئی جسمانی قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسمانی قوت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر جو مین بتانے والی بات ہے وہ ایمانی لیول پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس کا زیادہ ایمان ہوگا وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ اور ویسے تو ہر مومن میں بھلائی ہے، چاہے وہ کمزور ایمان والا ہو یا زیادہ ایمان والا۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو، یعنی کہ جس چیز سے فائدہ ہو تو اس کی چاہت کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، چاہے دنیاوی طور سے ہو یا دینی اعتبار سے، لیکن تمہارے لیے فائدہ مند ہونی چاہیے بس وہ۔ اور ہمت نہ ہارو، جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بتایا گیا کہ ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی
اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ انسان کا یوں کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے جب کہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ اگر میں روڈ پر نکلتا ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوتا، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ روڈ پر نکلنا اور ایکسیڈنٹ ہونا آپ کی قسمت میں تھا تبھی ہوا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں انہیں کینسر نہیں ہوتا، تمباکو کھاتے ہیں انہیں کینسر نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ نہ شراب پیتے نہ تمباکو کھاتے، ایون میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سپاڑی تک نہیں کھائی، ان کو کینسر ہوا اور وہ کینسر سے مرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر پر یقین کرنا، ایمان لانا، یہ بنیادی ضرورت میں سے ہے اسلام کی، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ جب کچھ ہو جائے، کچھ برا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہنا چاہیے؟ البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا۔ اب اسی کو عربی میں یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، یہ ہے قدر اللہ وما شاء فعل، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے اور اس کو یاد کر لیجئے، اور یہ دعا کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔